آپ کی خدمت میں اردو آڈیو بک.com کی طرف سے پیش کی جا رہی ہے۔ اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں عبد المجید سالک کی کتاب یاران کہن، آواز وجی احمد صدیقی۔ مولانا ابوالکلام آزاد۔ جس زمانے میں مولانا ابوالکلام آزاد ابھی بے ریش و بروت انسان تھے اور نو عمری کے باوجود علم و فضل اور لسانی و تراری کے اعتبار سے اپنے ہم سروں اور ہم اثروں سے کوسوں آگے تھے، بمبئی میں آغا حشر، ابو نصر آہ اور نذیر حسن سخا کے ساتھ عیسائیوں اور آریوں سے مناظرے کیا کرتے تھے اور اپنے اہتمام سے ایک ماہانہ رسالہ بلاغ بھی نکالتے تھے۔ مناظروں کے سلسلے میں انہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی بعض ایسی کتابیں پڑھنے کا اتفاق ہوا جن میں عیسائیوں اور آریوں کے مقابلے میں اسلام کی حمایت کی گئی تھی۔ یاروں کا یہ مجمع ایک دفعہ تو فیصلہ ہی کر چکا تھا کہ پنجاب جائیں اور مرزا صاحب سے ملیں، لیکن اتفاقات زمانہ کی وجہ سے یہ فیصلہ عمل میں نہ آ سکا۔ بہرحال مولانا ابوالکلام مرزا صاحب کے دعوی مسیحیت موعود سے تو کوئی سروکار نہ رکھتے تھے، لیکن ان کی غیرت اسلامی اور حمیت دینی کے قدردان ضرور تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جن دنوں مولانا امرتسر کے اخبار وکیل کی ادارت پر مامور تھے اور مرزا صاحب کا انتقال انہی دنوں ہوا، تو مولانا نے مرزا صاحب کی خدمات اسلامی پر ایک شاندار شذرہ لکھا۔ امرتسر سے لاہور آئے اور یہاں سے مرزا صاحب کے جنازے کے ساتھ بٹالہ تک گئے۔ ابوالکلام اور الہلال۔ مولانا شبلی نوعمر ابوالکلام آزاد کی علمیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے الندوہ کی ادارت انہیں سونپ دی۔ مولانا کی نو عمری کی وجہ سے اکثر بزرگوں کو یقین نہ آتا تھا کہ جو فاضل جلیل الندوہ میں مضامین لکھتا ہے وہ یہی لڑکا ہے، بلکہ مولانا حالی تو ایک دفعہ مولانا ابوالکلام کو مولانا ابوالکلام آزاد کا صاحبزادہ سمجھ بیٹھے تھے اور بعد میں بے حد حیرت اور ندامت کا اظہار کیا تھا۔ موجودہ صدی کے عشرۂ دوم کے آغاز میں مولانا ابوالکلام آزاد اور ان کا صحیفہ الہلال اس شان و شوکت سے خطابت و صحافت کے افق پر جلوہ گر ہوئے کہ ملک بھر کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ مسلمانوں کو اس سے پیشتر نہ تو ایسے روشن طباع و طرار اور ادیب و خطیب عالم دین کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، اور نہ ایسا اخبار ہی کبھی جاری ہوا تھا جو اعلیٰ درجے کے کاغذ پر نسخ ٹائپ میں با تصویر اور بہترین مغربی ٹھاٹ سے منصع شہود پر آیا ہو۔ علوم و صنع و مشرقیہ کے شیدائی، ادب و انشاء کی خوبیوں کے رسیا اور مسلمانوں میں حسیات ملی کے احیاء کے آرزو مند پروانہ وار ٹوٹ ٹوٹ کر الہلال اور ابوالکلام پر گرے، اور 2 ہفتوں کے اندر ہی ان کا شہرہ ہندوستان کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک پہنچ گیا۔ مجھے اعتراف ہے کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا ذوق شوق بخشنے اور جذبات کے اعتبار سے پرجوش مسلمان بنانے میں علامہ اقبال کی نظم اور ابوالکلام آزاد کی نثر نے سب سے بڑا حصہ لیا ہے۔ میں ان دونوں کے اثرات خامہ کا مطالعہ نہایت پابندی سے کرتا رہا، اور مولانا نے تو میرے نام الہلال اعزازی طور پر جاری کر رکھا تھا۔ 1912 میں مولانا لاہور آئے اور بعض نوجوانوں نے جہاد پر ان سے بیعت کی، جن میں ہمارے مہر صاحب بھی شامل تھے، اور اس زمانے میں پڑھتے تھے۔ موچی دروازے کے باہر باغ میں ہزارہا کا مجمع ہوا، جس میں مولانا نے ایک بے نظیر تقریر کی۔ بے ریش و بروت، سرخ و سفید چہرہ، بڑی بڑی سخن گو آنکھیں، حرکات و سکنات شیریں اور سنجیدہ، خطابت کے کمالات اور زبان و ادب کے محاسن، ان سب نے مل کر مجمع کو مسحور کر رکھا تھا، اور مولانا سے میری شیفتگی اور فریفتگی کی تو کوئی حد نہ تھی۔ رانچی میں خط و کتابت۔ چونکہ مولانا ابوالکلام آزاد بھی اتحاد عالم اسلامی کی تحریک کے بڑے کارکنوں میں شمار کیے جاتے تھے، اس لیے جنگ عظیم اول میں جہاں محمد علی، شوکت علی، ظفر علی مقید و پابند کر دیے گئے، وہاں مولانا ابوالکلام بھی رانچی بہار میں نظر بند ہوئے، اور جو آفتاب رشد و ہدایت
کلکتہ کے افق سے سارے ملک میں تجلیاں بکھیر رہا تھا، صرف رانچی کے مسلمانوں کے لیے وقف ہو گیا، جنہوں نے اس نعمت غیر مترقبہ سے بے حد استفادہ کیا۔ میں ان دنوں تہذیب نسواں اور پھول کا ایڈیٹر تھا۔ ایک خاتون نے فسخ نکاح زوجہ معلقہ کا مسئلہ تہذیب نسواں میں چھیڑا۔ اس پر ایک صاحب نے اخبار وکیل امرتسر میں تلخ سا مقالہ لکھ دیا، جس کا جواب میں نے وکیل ہی میں دیا۔ اس سے چند روز بعد ایک دن دفعتاً مولانا ابوالکلام کا ایک خط میرے نام آیا، جس میں میرے مضمون کی تعریف کی تھی اور مسئلے کے چند پہلو بھی واضح کیے تھے۔ میں نے اس خط کا جواب دیا تو مولانا نے لکھا، آپ کی استعداد سے زیادہ آپ کے حسن خط کا اثر مجھ پر ہوا۔ میرا خیال ہے کہ جس شخص کا خط اچھا ہو اس کی فطرت میں بھی کوئی نہ کوئی حسن پوشیدہ ہوتا ہے۔ آپ اپنے مزید حالات لکھیے۔ میں نے حالات لکھ دیے۔ اس پر مولانا نے لکھا، کوئی 50,000 دستخطوں سے ایک محضر گورنر بنگال کو بھیجا گیا ہے، جس میں میری رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ غالباً میں عنقریب رانچی کی نظر بندی سے رہا کر دیا جاؤں اور الہلال کے دوبارہ اجرا کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ اس لیے آپ تیار رہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ چند سال رفاقت و یکجائی میں بسر ہو جائے اور آپ الہلال میں کام کریں۔ وجہ معاش کی فکر نہ کیجیے۔ جو کچھ آپ کو لاہور میں ملتا ہے وہ ماں اس اضافہ کے جو کلکتہ کی گرانی مصارف کی بنا پر ضروری ہوگا آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جائے گا۔ خط و کتابت جاری رہی اور میری مسرت کی کوئی انتہا نہ تھی، کیونکہ مجھے اس شخص نے رفاقت تحریر کے لیے منتخب کیا تھا جس کو آغاز الہلال ہی سے میں نے انتہائی احترام اور مروبیت سے دیکھا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ اگر چند سال مولانا کے ساتھ بسر ہو گئے اور میں نے ان سے قرآن حکیم سمجھ لیا تو دینی و دنیاوی برکات کا خزانہ سمٹ کر میرے قبضے میں آ جائے گا۔ لیکن اے بسا آرزو کے خاک شدہ، گورنر نے محضر کو نامنظور کر دیا اور مولانا بدستور نظر بند رہے۔ مولانا لاہور میں۔ اس کے بعد مولانا اس زمانے میں لاہور تشریف لائے جب تحریک خلافت ختم ہو چکی تھی۔ شدھی سنگٹھن اور تبلیغ و تنظیم کا دور تھا۔ مولانا موٹر کار میں امرتسر سے لاہور پہنچے۔ میں اور مہر صاحب بھی استقبال کرنے والوں میں شامل تھے۔ سالہ سال کے بعد میں نے مولانا کی زیارت کی۔ اب کلوں پر ہلکی ہلکی داڑھی بہار دے رہی تھی۔ میاں عبدالعزیز بیرسٹر ایٹلا کے دولت قدہ پر قیام ہوا۔ ہر سیاسی عقیدے کے مسلمان اکابر جمع ہوئے جن سے مولانا نے مسلمانوں کی سیاست پر گفتگو کی اور کانگریسی ہندو لیڈروں اور کارکنوں سے بھی ملاقاتیں کیں۔ مقصود یہ تھا کہ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان جو سیاسی ہم آہنگی پیدا ہو چکی ہے اسے فرقہ وار تحریکوں سے برباد نہ ہونے دیا جائے۔ کلکتہ سے البلاغ جاری ہوا، پھر الہلال ٹائپ کے بجائے لیتھوں میں چھپنے لگا۔ اگرچہ اب اس کی افادی حیثیت بڑھ گئی تھی، لیکن چونکہ جوش و خروش کا زمانہ گزر چکا تھا اس لیے وہ جذبات انگیز انشا پردازی مفقود تھی جس کی توقع نوجوانوں کو الہلال سے تھی۔ ٹرین میں ملاقات۔ جن دنوں ملک کے مختلف صوبوں میں کانگریسی وزارتیں قائم ہو رہی تھیں، مولانا ابوالکلام ترتیب وزارت کے لیے صوبہ سرحد تشریف لے گئے۔ مہر صاحب نے ان کو لکھا کہ آپ کی اور ہماری سیاست میں جو بودھ ہے اس کا یہ نتیجہ تو نہ ہونا چاہیے کہ ہم آپس میں مل بھی نہ سکیں۔ آپ اپنی مصروفیت ہی میں آئے اور غالباً اسی مصروفیت کے عالم میں واپس چلے جائیں گے، تو پھر ہم جیسے نیاز مندوں کو استفادے کا موقع ملے تو کیوں کر۔ مولانا نے پشاور سے لکھا کہ میں پشاور سے واپس روانہ ہوتے وقت آپ ہی کو اتار دوں گا اور کسی کو میرے آنے کی اطلاع نہ ہوگی۔ آپ ریلوے اسٹیشن پر آ جائیے۔ چونکہ یہاں کی ٹرین کے لاہور پہنچنے اور دہلی جانے والی ٹرین کے روانہ ہونے کے درمیان 2-2.5 گھنٹے کا وقفہ ہے، اس لیے بوجہ احسن ملاقات ہو سکتی ہے۔ جب مولانا کا تار آیا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ریلوے اسٹیشن لاہور پر ممکن ہے بعض اور لوگ بھی مولانا سے ملنے آ جائیں اور ہمارا مزہ کرکرا ہو، اس لیے گجرانوالہ چلو، وہاں سے مولانا کے ساتھ ٹرین میں بیٹھ کر آئیں گے۔ چنانچہ ہم گجرانوالہ چلے گئے اور جب مولانا کی ٹرین پہنچی تو ان کے ڈبے میں داخل ہو گئے۔ حسب معمول تپاک اور شگفتہ روئی سے ملے اور باتیں شروع ہوئیں۔
ہماری سیاست جداگانی اور پاکستانی، مولانا سر سے پاؤں تک نیشنلزم اور کانگریس میں مستغرق، لہذا ہم مولانا سے کبھی سیاسی بات چیت نہ کرتے تھے، ہمیشہ قرآن، ادب اور تصانیف وغیرہ کے مسائل میں استفادہ کیا کرتے تھے۔ 2 گھنٹے بہت دلچسپ اور مفید باتیں ہوئیں۔ لاہور اسٹیشن پر کوئی کانگریسی موجود نہ تھا، لہذا وہاں بھی بات چیت اور بدلہ سنجی اور لطیفہ گوئی جاری رہی۔ اس کے بعد کچھ گاندھی ٹوپیاں نظر آ گئیں جن کو کسی طریقے سے مولانا کی آمد کی اطلاع ہو گئی تھی، چنانچہ ہم رخصت ہوئے اور مولانا کو کانگریسی اخباروں کے رپورٹروں کے حوالے کر گئے۔ راشٹرپتی۔ اس کے بعد ایک دفعہ مولانا لاہور تشریف لائے اور میاں محمود علی صاحب بیرسٹر ایٹلا خلف مولانا عبد القادر قصوری کے ہاں دعوت چائے پر ملاقات ہوئی۔ اس دن مولانا کانگریس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ یہاں بعض نوجوانوں نے اپنی عادت اور اپنے معمول کے مطابق مولانا پر سیاسی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ مولانا اپنے ذوق کے مطابق سنجیدگی سے جواب دیتے رہے، لیکن جب عامیانہ جرح و قدح ہونے لگی تو بہت بیزار ہوئے اور مولانا عبد القادر نے اس ناگوار صحبت کو ختم کر دیا۔ میاں افتخار الدین کے ہاں۔ پھر ایک دفعہ میاں افتخار الدین کے ہاں میں اور مہر صاحب حاضر خدمت ہوئے۔ ان دنوں لاہور میں جمعیت العلماء کا اجلاس ہو رہا تھا، جس پر میں نے ریشتاغ کی بھپتی کہی تھی۔ مہر صاحب نے یہ بھپتی مولانا کے گوش گزار کی۔ انہوں نے بہت داد دی اور کہا کہ لمبی لمبی جھالر نما داڑھیوں کے مجمع کو اس سے بہتر کیا نام دیا جا سکتا ہے۔ پھر مجھ سے پوچھا کہ یہ سالک صاحب کیا مشغلے ہیں؟ میں نے عرض کیا وہی سیاست و صحافت کی خاک بازی۔ فرمایا جی ہاں، کوئی نہ کوئی لگاؤ اور اٹکاؤ زندگی بسر کرنے کے لیے ضرور ہونا چاہیے۔ میں نے کہا یہ کانگریس کی صدارت وغیرہ بھی تو لگاؤ اور اٹکاؤ ہی ہے۔ فرمانے لگے اس میں کیا شبہ ہے، زندگی بغیر کسی اٹکاؤ کے بسر ہو ہی نہیں سکتی۔ مہر صاحب چونکہ مولانا سے بعض علمی مسائل پر بطور خاص گفتگو کرنا چاہتے تھے اور تخلیہ کے طالب تھے، اس لیے مولانا نے ان سے کہا آپ صبح کاذب کے وقت آئیے تو تخلیہ میسر آ سکتا ہے۔ چنانچہ مہر صاحب صبح 3:30 بجے مولانا سے ملتے تھے۔ 2-2.5 گھنٹے قطعی تخلیہ مل جاتا تھا اور چینی چائے کا دور بھی چلتا تھا۔ فلیٹی ہوٹل میں غالباً آخری دفعہ مولانا اس وقت لاہور آئے جب ملک خضر حیات خان وزارت مرتب کر رہے تھے اور لیگ اور کانگریس کے درمیان کوئی مفاہمت زیر غور تھی۔ مولانا نے فلیٹی ہوٹل میں قیام کیا۔ ہر وقت سینکڑوں کانگریسی ان کے درشن کے لیے جمع رہتے۔ آخر میں نے اور مہر صاحب نے کہلا بھیجا کہ ہم حاضر ہونا چاہتے ہیں۔ وقت مقرر ہو گیا۔ دوپہر کے وقت ہم باریاب ہوئے۔ مولانا نے مولوی حبیب الرحمان لدھیانوی سے کہہ دیا کہ بس اب کمرے کا دروازہ بند کر دیجیے اور لوگوں سے کہہ دیجیے کہ میں آج کسی سے نہیں ملوں گا۔ ہم حاضر خدمت ہوئے تو مولانا نے چائے کا سر و سامان درست کیا اور نہایت مخلے بالطبع ہو کر باتیں شروع کی۔ سالک صاحب آپ کو معلوم ہے عربی میں کھٹائی کو کیا کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا حموز۔ کہنے لگے کھٹا کرنا تحمیز کہلاتا ہے، برے معنی میں نہیں بلکہ چٹپٹا بنانے کے معنی میں۔ عربی میں ایک قول ہے حموز مجالسکم، اپنی مجلسوں اور صحبتوں کو چٹپٹا بناؤ۔ تو آپ کے آنے سے ہماری مجلس چٹپٹی بن گئی۔ اس کے بعد ترجمان القرآن کی اشاعت، اس کے تیسرے حصے کی ترتیب، سورہ فاتحہ کی تفسیر کے متعلق باتیں ہوتی رہیں۔ مہر صاحب نے سیرت سید احمد شہید کے متعلق کچھ گزارشات پیش کی۔ بعض امور سے مولانا نے اختلاف کیا تو مہر صاحب کچھ بگڑے اور کہنے لگے مولانا میں اس قسم کے تمام شبہات و وساوس کا سدباب کر دوں گا، میرے پاس مواد بھی ہے اور دلائل بھی۔ فرمایا ہاں میرے بھائی، یہ تو بہت اچھا ہوگا، آپ ضرور کوشش کیجئے، یہ تو بہت اچھا ہوگا۔ اس موقع پر بعض عقیدت مندوں نے فلیٹی میں ایک ٹی پارٹی کا اہتمام کیا جس میں ہر مذہب و ملت اور ہر عقیدہ سیاسی کے کوئی 800 اشخاص شریک ہوئے۔ مولوی حبیب الرحمان لدھیانوی، مولانا داؤد غزنوی، آغا شورش کاشمیری وغیرہ مولانا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ احباب کی گزارش پر مولانا نے 45 منٹ تک تقریر کی۔
کمال یہ تھا کہ اس تقریر میں ہندو، مسلمان، کانگریس، لیگ، تحریک پاکستان، گاندھی، جناح یا اور کسی شخصیت یا ادارے کا نام تک نہیں آیا، لیکن مولانا کو جو کچھ کہنا تھا وہ سب کہہ گئے۔ اور لطف یہ ہے کہ کسی کو تقریر کے کسی فقرے سے ناگواری نہیں ہوئی، اعتراض کی گنجائش بھی نہیں نکلی، بلکہ سب اس خطیب زمانہ کے حسن بیان سے مسحور ہو رہے تھے۔ دہلی میں ملاقات۔ پاکستان قائم ہونے کے بعد مولانا ایک دو دفعہ کراچی سے ہو کر گزرے، لیکن 2 روزہ قیام کا بھی کبھی اتفاق نہیں ہوا۔ مہر صاحب دہلی جا کر ان سے مل آئے اور اپنی کتاب کے متعلق فراہمی مواد اور مشورت سے مستفیض ہوئے۔ اب سے 3 سال پہلے میں ایک مشاعرے کے سلسلے میں دہلی گیا تو سب سے پہلے مولانا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوپہر کے 2 بجے تھے جب میں مولوی اجمل خان صاحب کے ساتھ حکومت ہند کے وزیر تعلیم کی شاندار کوٹھی کے پربہار کمرے طے کرتا ہوا اس گوشے میں پہنچا جہاں مولانا بیٹھے تھے، تو دیکھا کہ کچھ مکھن لگے توست پلیٹ میں رکھے ہیں اور چائے کا سامان بھی موجود ہے۔ الیک سلیک اور بغل گیری کے بعد میں نے پوچھا، مولانا یہ بریک فاسٹ ہے یا لنچ؟ سامان کے لحاظ سے ناشتہ معلوم ہوتا ہے اور وقت کے اعتبار سے کھانا، آخر یہ کیا ہے؟ بہت شگفتہ ہوئے کہنے لگے، غریب کو جس وقت ملے۔ میں نے کہا، مجھے تو یہ امیر کو جس وقت بھوک لگے کا کیس معلوم ہوتا ہے۔ اس قسم کی ہلکی ہلکی باتیں دیر تک ہوتی رہیں۔ ترجمان القرآن کے متعلق بتایا کہ بمبئی کے ایک مطبع سے فیصلہ ہو گیا ہے کہ وہ چھاپے گا، اور 3ری جلد بھی مرتب ہو گئی ہے، وہ بھی اسی کے حوالے کی جائے گی۔ پھر خواجہ ناظم الدین اور خواجہ شہاب الدین کی صحت کے متعلق دریافت کرتے رہے، اور کوئی 1.5 گھنٹے بعد میں نے اجازت چاہی۔ جب میں دوسری دفعہ دہلی گیا تو اس وقت مولانا ایک حادثے کی وجہ سے فریش بستر علالت تھے۔ میں نے مولوی اجمل خان صاحب سے حالات دریافت کیے۔ ایسی حالت میں مولانا کو تکلیف دینا مناسب نہ سمجھا اور مجبوراً بے دیکھے واپس آ گیا۔ وضعداری اور لطافت طبع۔ مولانا کی پابندی وضع اور متانت ملک بھر میں مسلم ہے۔ غذا و لباس، نشست و برخاست، تعلقات و روابط، انداز اظہار کی شائستگی، سخن ترازی و بذلہ سنجی جو پہلے دن تھی وہی اب تک قائم ہے، اور اس اعتبار سے وہ بر صغیر پاک و ہند میں غالباً کوئی مثال نہیں رکھتے۔ صاف ستھری، لطیف اور قلیل غذا کھاتے ہیں، گوشت ہو یا سبزی یا دال۔ جب تک صفائی اور لطافت محفوظ ہے مولانا کو ہر شے پسند ہے، اور اگر غذا کے کسی جزو میں بھاری پن یا تکلف نظر آئے تو مولانا اس کو ہاتھ تک نہ لگائیں گے، اور روٹی کے چھوٹے چھوٹے چند نوالے کھا کر دسترخوان سے اٹھ جائیں گے۔ میٹھا پسند نہیں، نمک پسند ہے۔ اعلیٰ درجے کی چینی چائے پیتے ہیں جس میں دودھ ڈالنا گناہ کبیرہ سے کم نہیں سمجھتے۔ نیشنلسٹ اور کانگریسی مسلمانوں نے اپنے آباء و اجداد کے وضع لباس کو چھوڑ کر کھدر کی گاندھی ٹوپیاں اور دھوتیاں اور چادریں اوڑھنا اختیار کر لیا، لیکن مولانا کا لباس وہی رہا جو روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ پوست کی قراقلی کی اونچی دیوار والی ٹوپی، اچکن اور قمیص پاجامہ۔ علی برادران نے بھی کانگریسی وضع اختیار نہیں کی، لیکن آخر میں لمبے چغے اور تھیلے اور سماو اقال سے عرب وضع میں ڈھلنے کی کوشش ضرور کی۔ مولانا ابوالکلام نے اپنی وضع کو اب تک قائم رکھا ہے۔ عربی تو خیر ان کی مادری زبان ہے، فارسی اور اردو میں ان کی مہارت مسلم ہے، انگریزی بھی جانتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے انہیں ہمیشہ انگریزی کی کتابیں اور انگریزی کے اخبارات کا مطالعہ کرتے دیکھا، لیکن انگریزی بولنے کی کبھی کوشش نہیں کی، کیونکہ انہوں نے انگریزی محض پرائیویٹ کوشش سے سیکھی ہے، اور انہیں احساس ہے کہ انگریزی میں ان کا تلفظ صحیح نہ ہوگا، کیونکہ انہوں نے اس زبان کی تحصیل میں کسی استاد کے آگے زانوئے تلمس طے نہیں کیا۔ لطائف کا ذوق۔ مولانا اپنے بے تکلف احباب میں بیٹھتے ہیں تو لطیفہ کہنے اور لطیفہ سننے کے لیے ہر دم تیار رہتے ہیں، اور لطف یہ ہے کہ کسی حالت میں اور کسی موقع پر بھی ان کی زبان پست و مبتذل سے ہرگز آلودہ نہیں ہوتی، اور لطافت کو جو ان کی پوری شخصیت اور ان کے مکمل کردار پر حاوی ہے ذرا بھی صدمہ نہیں پہنچتا۔ ایک دن نینی جیل الہ آباد کی اسیری کے حالات بتا رہے تھے
کہنے لگے میری کوٹری کے عین سامنے ایک کوٹری میں کوئی چینی قیدی رہتا تھا۔ افسوس ہے بیگانگی زبان کی وجہ سے ہم آپس میں بات چیت نہ کر سکتے تھے اور صرف ایک دوسرے کا منہ ہی تک کر رہ جاتے تھے۔ زبان یار من چینی و من چینی نمیدانم۔ اس چینی کو یہ معلوم نہ تھا کہ میں کس جرم میں ماخوذ ہوں۔ غالباً سوچتا رہتا ہوگا۔ آخر ایک دن اس سے نہ رہا گیا، مجھے مخاطب کر کے میرے سامنے ہاتھ لہرانے لگا، یعنی یہاں کیسے آئے؟ میں کیا جواب دیتا؟ جب خاموش رہا تو اس نے پوچھا، اوپیم اوپیم یعنی افیم کے معاملے میں پکڑے گئے ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو اس نے اپنے ہاتھ کو اپنے گلے پر چھری کی طرح پھیرا، یعنی پوچھا کسی کو قتل کیا ہے؟ میں نے پھر سر ہلایا۔ آخر اس نے پوچھا گاندھی؟ میں نے اثبات میں سر ہلایا تو وہ بالکل مطمئن ہو گیا، گویا گاندھی بھی ناجائز افیم اور قتل کی طرح جرائم میں شامل ہے۔ ایک علمی حقیقت، کوئی علمی بات بھی کریں گے تو اس کو اپنی خوش بیانی سے اتنا دلکش بنا دیں گے کہ عمر بھر بھلائی نہ جا سکے۔ پاکستان کے قیام سے پہلے ایک دن سید احمد شاہ بخاری کے ہاں کھانے پر آئے۔ مسلمانوں میں روح عمل کے فقدان پر بات ہو رہی تھی۔ فرمایا تصوف کی کتابیں اور اولیاء کے تذکرے پڑھو تو اس قسم کے واقعات اکثر نظر آئیں گے کہ ایک بزرگ محفل سما میں بیٹھے تھے، مطرب نے شعر پڑھا، کشت گانے خنجر تسلیم را، ہر زماں از غیب جانے دیگر است۔ حضرت نے سن کر نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ بازار میں جا رہے تھے، شام کا وقت تھا۔ ایک امرود فروش کی ٹوکری میں صرف ایک امرود باقی رہ گیا تھا اور وہ اس کو اٹھا کر صدا لگا رہا تھا، لم یبقى الا الواحد، لم يبقى الا الواحد۔ حضرت بستامی نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فلاں رحمت اللہ علیہ نے ایک رنڈی کو تائب ہونے کی تلقین کی۔ اس نے شعر پڑھا، در کوئے نیک نامی مارا گزر نداند، گر تو نمی پسندی تغیر کن قدارا۔ حضرت نے نعرہ مارا اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر مولانا نے فرمایا ایک زمانہ تھا کہ مسلمان نعرہ مارتا تھا تو دشمن بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر ایسا زمانہ آیا کہ مسلمان خود ہی نعرہ مارتا اور خود ہی بے ہوش ہو جاتا تھا۔ پنجابی کے اشعار۔ چونکہ مولانا کو کچھ مدت پنجاب میں رہنے کا اتفاق ہوا ہے، اس لیے کبھی کبھی پنجابی کے لطیفے اور بعض مصرے پڑھ پڑھ کر ہم نشینوں کو ہنساتے ہیں اور بڑی بڑی لغو چیزیں یاد ہیں۔ ایک دن بیان کر رہے تھے کہ جن دنوں میں وکیل تھا، میرے والد محترم نے لکھا کہ پنجاب میں جنتریاں اچھی اچھی شائع ہوتی ہیں، بازار سے جتنی جنتریاں مل سکیں وہ سب بھیج دو۔ میں نے حال بازار میں گھوم پھر کر گردھاری لال کی مشہور عالم جنتری، پنڈت دیوی لال جفار کی جنتری، ایک دو مسلمانوں کی چھاپی ہوئی جنتریاں اکٹھی کی۔ رات کو انہیں پڑھنے بیٹھا تو ایک جنتری میں حکیم ڈاکٹر فیروز الدین حال بازار امرتسر کی حذاقت کے متعلق اشتہار نظر آیا، جس کے درمیان میں ایک پنجابی کی نظم بھی بطور سند حکمت و حذاقت درج تھی۔ شاعر کا نام مجھے یاد نہیں رہا اور نظم کا بھی صرف ایک مصرع یاد رہ گیا۔ یہ کہہ کر مولانا نے اپنے اردو لہجے میں یہ مصرع پڑھ کر ہمیں بے حد ہنسایا، تب دلی دی بیماری ہوئی سخت جو بھاری پنڈوں، کیتی میں تیاری شہر امبر سرنوں۔ ہنستے ہنستے مجھ سے سوال کیا، سالک صاحب آپ تو پنجاب کے رہنے والے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا یہ کس شاعر شیریں سخن کا کلام بلاغت نظام ہے؟ میں نے عرض کیا، مولانا آپ نے تو ایک خاص شاعر کو مضحکہ کا نشانہ بنا لیا۔ یہ اشعار مولوی میاں جان مشہور پنجابی وائز کے ہیں۔ مولوی صاحب شاعر تھے اور ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے عمر بھر اسی بحر طویل میں اشعار لکھے، کسی دوسری بحر کا تجربہ نہیں کیا۔ تفسیر موعظتین مولوی میاں جان نے منظوم لکھی ہے، وہ بھی اسی بحر میں ہے۔ مولوی میاں جان نو مسلم تھے، چنانچہ ان کا ایک مصرع اس کا شاہد ہے، سن میاں جان تیرا پیو بے ایمان، تینو رب دتا ایمان، تیرا جنت مقام ہے۔ اس پر مولانا بے حد محظوظ ہوئے اور کہنے لگے، آپ مولوی صاحب کے متعلق علمی و تاریخی تحقیق کرتے رہیے،
ہمیں تو ان کے اس ارشاد کی بے ساختگی مزہ دے گئی، سن میاں جان تیرا پیو بے ایمان۔ پھر میں نے کہا مولانا میاں جان کی جس نظم کا ایک مصرع آپ نے پڑھا، وہ نظم میں نے بھی اسی زمانے میں پڑھی تھی جب میری عمر کوئی 13-14 سال کی تھی۔ آپ کو صرف اس کا ایک مصرع یاد رہا، مجھے 4 مصرے یاد ہیں۔ کہنے لگے ہاں ہاں ہم بھی وہ مصرے سنیں گے۔ میں نے سنا دیے۔ تب دلی دی بیماری ہوئی سخت جو بھاری، پنڈوں کی تھی میں تیاری شہر امبر سرنوں۔ پھرا پوچھدہ حکیمہ دوا دسو مسکینہ، میرے پاس نہ خزینہ دوا دس دینے زرنوں۔ کسے آکھیا پکار پوچھ حال جا بازار، نام ور ہوشیار جو تجار در در درنوں۔ سن میاں جان جو فیروز الدین نام کتھے ایسا انسان جو نشان پوچھا ہرنوں۔ مولانا بے حد محظوظ ہوئے اور بیچ بیچ میں کچھ چٹکلے بھی چھوڑتے رہے۔ اس کے بعد فرمانے لگے سالک صاحب، ہم سمجھتے تھے ہمیں بہت سی بیہودہ چیزیں یاد ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے آپ کو ہم سے زیادہ یاد ہیں۔ مولانا کے لطائف بے شمار ہیں، لیکن کہاں تک بیان کیے جائیں۔ ان کا وجود اس بر صغیر میں غنیمت ہے، کیونکہ ایسی جامع حیثیات ہستیاں کہیں صدیوں میں جا کر پیدا ہوتی ہیں۔